السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل. میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بات سن لو. اس کے بعد جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. اس کی بات سن کر وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، تم کیا کرتے ہو میرے ساتھ؟ ویسے بھی کل میری مہندی ہے، آنا ہوا تو آ جانا. وہ ہنستی ہوئی گویا اس کا ضبط مار رہی تھی. اسے کیا معلوم تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ کہنے لگا، تو مجھے غصہ دلا رہی ہو. وہ کہنے لگا، سیان شاہ، غصہ دلا رہی ہوں، یاد رکھنا پھر میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. وہ ہنستی تھی. اس کی بات سن کر پھر کال کٹ کر دی. اسے تو شادی ہی بلاج سے کرنی تھی جو ہو رہی تھی. بلاج کی محبت نے اسے اتنا بہادر بنا لیا تھا، وہ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی. وہ ہر وقت سہمی سی رہنے والی لڑکی اب منہ توڑ جواب دیتی تھی. پہلے سیان کی محبت تھی، لیکن بلاج کی محبت کے آگے سیان کی محبت پھیکی پڑ گئی تھی. وہ مسکرا رہی تھی اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر. اسے کیا معلوم تھا سب اس کے مترادف ہونے والا ہے. آج اس کی مہندی تھی، وہ خوش تھی. مہندی کے فنکشن کے بعد وہ کمرے میں آئی. اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا. سامنے بلاج کو کھڑا دیکھ کر وہ مسکرائی. وہ اس کی طرف آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا جہاں مہندی میں بلاج کا نام لکھا ہوا تھا. ان کا نکاح مہندی کے فنکشن سے پہلے ہو گیا تھا. بلاج نے اس کی ہتھیلی پر بوسہ دیا. وہ شرما گئی تھی. وہ اس کی گال کو چھوتا ہوا کہنے لگا، ابھی سے میڈم جی کا یہ حال ہے، پھر کہیں مر نہ جانا شرما شرما کر. اس کی بات سن کر وہ منہ کھولے کہنے لگی، کتنے بدتمیز ہیں آپ. وہ پھر سے کہنے لگا، آپ نے بدتمیزی دیکھی کہاں ہے، ابھی تو آپ کو دکھانی ہے بدتمیزی. اچانک سے اس نے بال پکڑ لیے زونی کے. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے کے قریب چہرہ کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگا، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی، کیا کر رہی ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. وہ پوری طرح سے رونے لگ گئی تھی. اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا. بلاج اچانک سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے، تم سچ میں ڈر گئی تھی. اس نے بلاج کا ایسا رویہ پہلی بار دیکھا تھا. وہ پیچھے ہو رہی تھی. وہ کہنے لگا، سنی کیا ہوا ہے، میں مذاق کر رہا تھا. کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس سے دور ہو رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. بلاج کو شرمندگی ہوئی تھی. اس نے کچھ زیادہ ہی مذاق کر دیا تھا. لیکن زونی کو اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا. اس نے شدت سے اس کے بال پکڑ لیے. جتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے وہ رو رہی تھی. بلاج کہنے لگا، اچھا رونا بند کر، میں کچھ نہیں کرتا، پلیز رونا بند کرنا. وہ نرمی سے محبت سے کہہ رہا تھا، لیکن زونی کو وہی خیالات آنے لگ گئے تھے جب اس کا باپ اس کی ماں کو جانوروں کی طرح مارتا تھا. وہ تب سے ہی شادی سے ڈرتی تھی. اسے ڈر لگتا تھا، لیکن اب اس کے رویے سے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، شوہر صرف بیوی کو مارتا ہے. آج سے پہلے وہ ڈری سہمی سی رہنے والی لڑکی تھی. وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا. اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور گھٹنوں پر سر رکھ لیا. اسے لگ رہا تھا کہ اب چلے جانا چاہیے. وہ خود ہی کل اس سے منا لے گا. وہ اس کے پاس سے چلا گیا تھا. نہ جانے کب تک روتی رہی تھی. اس کے رویے کی وجہ سے وہ وہیں پر سو گئی تھی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا. اچانک سے اس سے لگا کوئی اس کے پاس ہے. اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی. اس سے لگا تھا بلاج ہی ہوگا، لیکن سامنے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ دھیرے سے اس کے پاس آیا. وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے وہ بلاج کے رویے کی وجہ سے پریشان تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اب اس کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی جان ہی نکل رہی تھی. وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، تم نے کیا کہا تھا مجھے؟ جو مرضی کر لو میرے ساتھ، تمہیں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں تمہارے ساتھ اپنی مرضی، پھر آنا میرے پاس. وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا بھاری ہاتھ اپنے منہ پر تھا. اس نے بازو پر ناخن گاڑے اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ پھر سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو فرق نہیں پڑتا. وہ اسے دیوار کے ساتھ لگائے بول رہا تھا. اس کی آنکھیں کھل گئی تھی.
آج اس کی بارات تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، دلہن کے روپ میں۔ جو کچھ اس کے ساتھ کل رات ہوا تھا وہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ کہیں چلی جائے، وہ خود کو ختم کر لے۔ وہ بلاج کی دلہن بنے بے جان سا وجود لیے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، بلاج کو دیکھتے ہی اس کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ وہ کل رات سے سخت کیے بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ وہ کسی اور کی بیوی تھی اور کوئی اور اسے کاغذ کی طرح استعمال کر گیا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا، ابھی اس کا ہاتھ پکڑنے ہی لگا تھا، اس نے غصے میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، ابھی تک غصے میں ہو؟ میں نے سچ میں مذاق کیا تھا۔ وہ اپنی باتیں کر رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا سامنے بیٹھی اس کی محبوب بیوی کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ اس نے غصے میں کہا، ہاتھ پاس مت آنا میرے، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، وحشی درندے، عورت کو نوچ لیتے ہو۔ وہ غصے میں بولی۔ بلاج کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اسے لگا تھا وہ اس کے مذاق کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آیا، ایک دم سے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بلاج کو خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، اسے دھکا دے رہی تھی، لیکن وہ اس سے الگ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی، مر جاؤ تم سب، چلے جاؤ میری زندگی سے، وہ چیختی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور پیار سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، بولو بھی، کیا ہوا ہے؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، پامال کیا ہے کسی نے تمہاری بیوی کو، میرا وجود تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے، مار دو مجھے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اور وہ اس جملوں میں الجھ گیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، تم بھی مر جاؤ۔ اسے کیا معلوم تھا یہ بددعا کتنی جلدی اثر کرنے والی ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ اچانک سے وہ اس کے قریب آیا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر زونی کی روح لرز گئی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، پاس مت آنا میرے، جیسے وہ اسے گھور رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی جان نکل جائے گی۔ اچانک سے زونی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ اس نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا وہ بلاج کے بازوؤں میں تھی۔ وہ سو رہا تھا اسے خود میں چھپائے، جیسے دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس شخص نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا، اسے چھوڑ دے گا، لیکن وہ اس کے پاس تھا۔ اگر وہ اسے قبول نہ کرتا تو وہ نہ جانے کہاں ہوتی۔ وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ مزید اسے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، پوٹیاں کر کے کتوں کو ڈال دوں گا، اس کی جس نے تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ کسی کا باپ بھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، اور اس شخص نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہے نا، معلوم کر لیا ہے، اب دیکھنا اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا جو نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ کچھ اور بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگ گئی تھی۔ وہ وہیں سر ٹکائے سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا۔ وہ واش روم سے نکلا اور اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا دی، لیکن اس وقت اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، بہت اذیت میں تھی میں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی، یہی غلطی تھی کہ میں نے آپ سے محبت کی، اور یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ وہ رو رہی تھی اور اسے چپ کروانے لگا اور کہنے لگا، پلیز رونا بند کرو، مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ اس نے نرمی سے کہا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس وقت گزرنے لگا تھا، وہ اسے دور دور رہتا تھا
اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسی لڑکی کے قریب نہیں آئے گا جس کی زندگی پہلے سے برباد کی گئی ہو۔ اسے یاد آ رہا تھا اس نے پہلی بار کتنی بدتمیزی کی تھی۔ اسے اب بھی زیان کی کال آتی تھی لیکن اس نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اسے نہ جانے کیا ہوا، اس کا سر چکرایا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس کی ساس پاس بیٹھی ہوئی تھی، اسے پیار سے کہنے لگی، تم ماما بننے والی ہو، کتنی بڑی خبر دی ہے تم نے۔ وہ خوش تھی اور کہنے لگی، جب شوہر آئے گا تمہارا تو تم خود اسے یہ خبر دینا۔ وہ تو پریشان ہو گئی تھی یہ بات سن کر ہی۔ ان کی یہ بات سن کر وہ نہیں جانتی تھی بلاج کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ رات ہو چکی تھی، اچانک سے اس کے موبائل پر کسی رانگ نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کال پک کی۔ دوسری طرف سے زیان کی آواز گونجی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، مبارک ہو، میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اس کی بات سن کر اسے لگا تھا کسی نے اس کے کان میں سیسا ڈال دیا ہو۔ اس نے سب سے اپنی آنکھیں بند کی اور غصے میں موبائل پھینکا۔ اسی وقت بلاج کمرے میں داخل ہوا۔ زمین پر پڑا موبائل دیکھا بلاج کے چہرے پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ غصے میں لال ہو رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں خود بہت پریشان ہوں۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، رونا بند کرنا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی ہچکیاں روکنے لگ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، ایک وعدہ کرو۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، وعدہ کرو، بس یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی، کیونکہ جب تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، کیوں تمہیں برا کہوں۔ اس نے نرمی سے سینے سے لگایا تھا۔ وہ پوری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، رات گئے تک نہ آیا۔ صبح کے وقت تک اس کے پاس اس کی کوئی کال بھی نہ آئی۔ صبح کے وقت ایک کال آئی۔ اس نے کال پک کی تو دوسری طرف سے بتایا گیا، بلاج کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اسے لگا تھا اس کی دنیا ہی پلٹ دی گئی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ جب ہاسپٹل پہنچی، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن بلاج نے کہاں واپس آنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے۔ جب اس کا بیٹا ہوا، اسے دیکھ کر ویسے ہی اس کا دل بند ہونے لگ گیا تھا۔ وہ بالکل زیان جیسا لگ رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ جب وہ اسے ہاسپٹل سے گھر لے کر آئی تو اس نے سر پر بم پھوڑ دیا کہ شام کو اس کا زیان کے ساتھ نکاح ہے۔ وہ انکار نہ کر سکی تھی۔ وہ کبھی کسی تیسرے مرد کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کا نکاح زیان کے ساتھ کرنے کے بعد اسے زیان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پاس اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ اسی وقت زیان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسے سب کچھ پوچھ سکتی تھی، اسے جھگڑا کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، اس کے پاس آئی، اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی، کیوں کیا ہے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ یہی کہ میں آپ سے محبت نہیں کر سکی۔ اس نے یکے بعد دیگر اس کے منہ پر تھپڑ لگائے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ جب وہ حد سے بڑھ کے چیخنے لگی، آنسو بہانے لگی، پھر اس نے اسی کے سینے سے سر ٹکا لیا تھا۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے مضبوط حصار میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ تھک گئی، رونے لگی تھی بری طرح سے۔ وہ چلانے کی وجہ سے اس کا بیٹا بھی جاگ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اٹھایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اسے چپ کروانے لگ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لیے ٹیرس پر چلا گیا۔ وہ اسے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بس اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ پہلے والا زیان نہیں تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اسے کچھ ہونے بھی نہیں دیتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ ٹیرس پہ کھڑا ہوا تھا۔ سونی ٹیرس کی طرف گئی، پیچھے سے ہگ کر کے اس کی پشت پر سر ٹکا لیا، آنکھیں سب سے بند کر لی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس شخص کے پاس اسے سکون مل رہا تھا۔ اسے زیان
اپنی دھڑکنوں کو ترتیب دینے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر کھڑی رہی تھی، پھر اسے الگ ہوئی جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اس سے الگ ہو کر جانے لگی۔ زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ہنستے ہوئے کہا، دیکھو آپ کی ماما شرماتی ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر مزید شرمائی تھی۔ اچانک سے اس نے ہچکی لی۔ وہ روم میں آیا، اپنے بیٹے کو بیبی کاٹ میں لٹایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے کیا؟ وہ غصے میں کہنے لگی، اپنے بیٹے کی وجہ سے کیا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں ہے، کبھی ہم پر بھی رحم آ جائے گا۔ اس نے دل والی جگہ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔